مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا اور میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. دنیا بھر میں قدرتی آفات، سیلاب، حادثات ایک فطری امر ہیں، اور ان تمام حادثات یا ان آفتوں سے نمٹنے کے لیے دنیا میں تمام ممالک کچھ ایسی تیاریاں کرتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو کم سے کم نقصان اٹھانا پڑے، یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنی زندگی کے حوالے سے اور اپنی چیزوں کے حوالے سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. پاکستان میں جب سیلاب آیا تو یقیناً بہت کچھ بہا کر لے گیا، بہت سارے نقصانات ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی چیزوں میں وہ ہمیں جگا کے بھی چلا گیا. ہمیں غفلت سے بھی اس نے اٹھایا کہ ہم یہ جانیں کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے اور کلائمیٹ چینج کیا ہے. یعنی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اب مزید اس گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں کیا تیاریاں کرنی ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ فرد سے افراد تک، افراد سے اداروں تک، اور اداروں سے ریاست تک وہ کون سا ربط تھا جس کی کمی تھی، جس کو ہم نے اب پورا کرنا ہے. یعنی ان خلاؤں کو بھی پورا کرنا ہے جہاں جہاں کمی رہ گئی ہے، ان رابطوں کو بھی بڑھانا ہے تاکہ ہم اپنے آنے والے دنوں کے لیے بہتر تیاری کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ واٹر سٹوریج اور واٹر ڈرینیج کے حوالے سے وہ کون سی جدید ٹیکنالوجی ہے جس کا سہارا لے کر ہم بہتری کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں صحافت کے حوالے سے، صحافیوں کی ہم بات کرتے ہیں، میڈیا کی، کہ انہوں نے اپنا رول کس طرح سے ادا کیا. اور ہمیں اس دفعہ بھی یہ دیکھنے کو ملا کہ صحافیوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت سے ایسے جگہوں پر جا کر جہاں بہت خطرے تھے لیکن پھر بھی خطرات سے نہ ڈرتے ہوئے ان تمام کوریجز کو عام لوگوں تک پہنچایا تاکہ وہ جان سکیں کہ ان کے بہن بھائی کس مشکل اور مصیبت میں گرفتار ہیں. اس ربط کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ان تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے، اور میں بات کرنے کے لیے جو مہمان آج کے نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کراتے چلوں. ہماری پہلی مہمان ہماری بہت محترم ناہید انصاری صاحبہ، جو ہوم میکر ہیں، جو کہ پبلک اسپیکر بھی ہیں اور بہت سے جو الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو سلجھاتی ہیں. السلام علیکم ناہید آپا، پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے دوسرے مہمان ہردل عزیز شخصیت، جو قانون کے حوالے سے اور جرم کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے اور برے لوگوں سے ہم کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ہردل عزیز شخصیت ہیں. علی رضا صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہمارے تیسرے محترم مہمان صحافی، جو کہ اپنی بہت ساری محنت سے اور بہت سارے خطرات سے نمٹتے ہوئے تمام معاملات ہم تک پہنچاتے رہے، ابھی تک پہنچا رہے ہیں، ذیشان احمد خان صاحب. السلام علیکم ذیشان، اور پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ. ہم میرا خیال ہے کہ ذیشان پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم بات جب سیلاب کی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو تمام معاملات جن کا آغاز ہوا اور جب پہلے دفعہ آپ جس جگہ پر پہنچے وہ کون سا مقام تھا، اور آپ نے جو کچھ اس وقت دیکھا
تھوڑا سا پہلے ہمیں وہ بتائیے کہ وہ کون سے ایریاز تھے اور وہاں پہ کیا سچویشن تھی؟ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، اور جس ٹرانسمیشن کو جس تواتر سے آپ لوگ چلا رہے ہیں، اور جو صحافی ہم نے جو فیلڈ میں کام کیا اور ان تمام تر فوٹیجز کو آپ لوگ جس طرح سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آگاہی ایک پرووائڈ کر رہے ہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا پروگرام کے آغاز میں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ذریعے جو ہے تباہی تو آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل پہ بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم بات کریں اس کی کہ جب یہ سارا تباہی کا سلسلہ افسوسناک واقعہ ہمارے ہاں ہوا، اب یہ بتا دوں سندھ میں سب سے زیادہ تباہی اس وقت اس لیے یوں بھی ہوئی ہے کہ سندھ جو ہے سب سے ٹیل پر موجود ہے، تاکہ بلوچستان سے اور جو بھی پنجاب سے آنے والا سیلابی پانی جو ہے وہ تمام راستوں سے ہوتا وہاں سے تو گزر گیا ہے، لیکن اب سندھ میں باقی ہے، کیونکہ سندھ کے ذریعے ہی وہ بدین اور ٹھٹا کے مقام سے پھر وہ سمندر میں گرتا ہے۔ تو سندھ کے تقریباً 30 میں سے 24 اضلاع جو ہے وہ شدید اس وقت جو ہے نا تباہ ہوئے ہیں، اور جب ہم یہاں سے ٹھٹا مکلی کی طرف سے نکلے تھے تو اس وقت یقین مانیے کہ ہم پہلے بھی ٹور کرتے رہے، لیکن اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کون سی زرعی زمین ہے، کون سی رہائشی زمین ہے، کون سی جو ہے وہ شہر ہے یا کون سا وہ گاؤں ہے۔ بالکل پانی نے ایک سطح پہ تمام چیزوں کو برابر کر دیا تھا، نہ گھر بچے تھے لوگوں کے، چاہے وہ جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے جائیں اور کس طرح پہنچیں، وہ راستوں کا بھی ایک انداز نہیں تھا، پھر کشتیوں کے ذریعے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت صورتحال میں پیش آیا تھا وہ تھا لوگوں کو ریسکیو کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ ریسکیو کریں گے، بچائیں گے ان لوگوں کو کہ جہاں پہ ان کو بچانا، تو وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے، جس پہ ہماری پاک آرمی کے جوانوں نے، ہماری انتظامیہ نے، سول انتظامیہ نے، اس کے علاوہ فلاحی اداروں نے بڑا اچھا کام انجام دیا، کیونکہ تباہی اس بڑے پیمانے میں تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کا تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا اس وقت بھی نہیں، اور ابھی تک یہ اسسمنٹ چل رہا ہے۔ یقین مانیے کہ کیونکہ اب جو صرف دیہات ہی نہیں، شہر بھی اس میں دربدر ہوئے، اچھے خاصے جو لوگ تھے وہ بھی سڑک کے کنارے آ کے خیمہ بالکل وہی ہم جو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ بن گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جلد ان کو ان کے گھروں میں واپس آباد کرے، اور جس طرح سے آپ تمام لوگ ہمیں بتا رہے ہیں اور جو تنظیمیں اس میں کام کر رہی ہیں، اللہ کرے کہ وہ جلد ان تمام کاموں کو مکمل کر سکیں۔ علی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، آپ نے بھی اس حوالے سے بہت کچھ دیکھا، آپ نے اس حوالے سے یقیناً لوگوں تک آگاہی بھی پہنچائی، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یہ تباہی کتنی بڑی ہے؟ دیکھیے یہ تباہی اتنی بڑی ہے کہ جس میں تقریباً 6.5 کروڑ لوگ اس مصیبت کا شکار ہوئے۔ بالکل، اور دیکھیے بیان کرنا بہت آسان ہے کہ جی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ کوئی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ کو میں حیران کن بات بتاتا ہوں، بلوچستان کا علاقہ، پنجاب کا علاقہ، یہ سندھ، صوبہ سندھ کا علاقہ، ایسے مناظر بھی دیکھے کہ جہاں پر موت واقع ہو گئی اور دفن کرنے کے لیے زمین نہیں ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ایسا ہے نا، بالکل دفن کرنے کے لیے زمین نہیں ہے، اب میت لے کر بہتے ہوئے پانیوں میں میلوں جانا پڑ رہا ہے کہ کہیں خشک زمین مل جائے تو تدفین کر دی جائے۔ کس قدر دردناک یہ منظر ہے۔ بہتے ہوئے معصوم بچے، بہتی ہوئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو موت سے ہم آہنگ ہو گئے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وقت کے تھپیڑوں میں اس طرح پھنس گئے یہ لوگ کہ لوگوں کے خواب، آرزویں، تمنائیں سب بہہ گئیں پانی میں۔ جن بیٹیوں کی شادیوں کے معاملہ دیکھیے نا، جب کروڑہ لوگ اس کے اندر متاثرین میں ہیں تو جن بیٹیوں کی شادیاں ہونی تھی، جن کی شادیاں ہو کے آئے تھے، جو معصوم بچے تھے، ان سب کا خواب نہیں بکھرا بلکہ زندگی اجڑ گئی ہے۔ پاکستان کی افواج پاکستان جتنی بھی ہے نا، دیکھیے مستقل لگی ہوئی ہے کارروائی میں، مستقل، یعنی پہلے دن سے آج تک مستقل یہ معاملات جاری ہیں، لیکن یہ صرف ایک آدمی کے کرنے سے نہیں ہوگا، کسی ایک ادارے کے کرنے سے نہیں ہوگا، ایک ادارے کے کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے پاکستانی ہیں اسپیشلی، ان سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی دلجوئی کر سکیں ان لوگوں کی کریں کہ وقت، فرحانہ، وقت کے تبدیل ہونے میں لمحہ لگتا ہے۔ بالکل بالکل، جو کل دینے والے لوگ تھے، آپ نے بھی جیسے بتایا، آج وہ لینے والوں میں شامل ہو گئے۔ ہم نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ کھانا بٹ رہا ہے تو کچھ لوگ تو دوڑے چلے آ رہے ہیں کھانا لینے کے لیے، کچھ لوگ
کھڑے ہیں لائن میں اور اس کے بعد منہ موڑ کے واپس چلے جا رہے ہیں. عزت نفس اجازت نہیں دے رہی کہ آج ہم ہاتھ پھیلائیں. حد ہے, قیامت خیز باتیں ہیں یہ. اس کے بعد جب ان کو بلا کے دیا گیا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید ایک نوالا ان کے حلق سے اترنا بہت مشکل لگتا تھا. معصوم بچے جن کے لیے دودھ نہیں تھا, بسکٹ نہیں تھے, جن کے لیے کھانے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا. آپ کو میں ایک حیران کن بات بتا دوں, شاید اس کے بعد یہ بات آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی, کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے مٹی کی روٹیاں بنائی ہیں. یا اللہ, کہ یہ روٹی بن جائے گی تو تمہیں کھانا دیں گے, ابھی تم سو جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اف, ناہید آپا آپ کی طرف آؤں گی. یہ منظر ایسے ہیں بخدا کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے برداشت کرنا بے انتہا مشکل ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. آپ خواتین کے بہت سارے معاملات بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری جو گاؤں کی خاتون ہیں وہ بڑی مضبوط عورتیں ہیں شہر کی عورتوں کی نسبت. اگرچہ وہ کسی طرح کم نہیں ہیں لیکن وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط اس لیے ہیں کہ وہ کئی گنا زیادہ کام کرتی ہیں اور پھر بھی ڈٹی رہتی ہیں. لیکن اس وقت آپ اس عورت کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, آج کی جو بہت سی پہنچی بھی ہیں یہاں عورتیں, ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے, ان عورتوں سے بہت ساری ہیں. کچھ کے بچے ان کے ساتھ نہیں آ سکے, ان کو پتہ بھی نہیں وہ بچے کہاں گئے, مگر وہ ایک ہمت کر کے ان میں ابھی بھی یہ ہمت ہے کہ ہم نے واپس جا کے اپنا گھر بنانا ہے. مطلب استقامت ہے ان کے جی بالکل اسٹرانگ ہیں بہت, کہ ہمیں وہیں جانا ہے. ہمارے باپ دادا تھے, مطلب وہ اتنی اسٹرانگ کہتے ہیں اب ہم محنت اور کریں گے. جب ان سے آپ بیٹھ کے بات کرتے نا, آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کدھر ہیں. بالکل صحیح. ہم صرف جیسے ابھی کہا لیڈر صاحب نے کہ بولنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے, مگر جس پہ گزری ہے وہ اس کی بات سن کے جب آپ تحمل سے سنتے ہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بول کیا رہی. ہم تو زیرو ہیں, کچھ بھی نہیں. ہم تو سکون سے گھر میں پانی آ گیا یا بیسمنٹ سے پانی, ہم اسی کو لے کے بیٹھے. بالکل صحیح. وہ جس چیز سے گزری ہیں کہ وہاں زمین ہی نہیں ہے, دفنا پانی ہی پانی, ہر ایک سے یہی سنا گیا ہے. ایسے دیکھیے, جب وہ لوگ سوئے تھے ایک رات, جب لوگ سو رہے تھے, ان کے ذہن و وہم و گمان میں کہیں نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جب وہ صبح میں اٹھے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے سامان بہہ گئے, بستر بہہ گئے, کھانا پکانے کے سامان بہہ گئے, اور پھر ہر جانب بہتا ہوا پانی تھا. جانور بھی تھے اس میں, بہتے ہوئے جانور تھے, بہتی ہوئی میتیں تھیں, جو بیمار آزار کمزور لوگ تھے, جو خواتین تھیں, معصوم بچے بہہ گئے. میں نے ایک معصوم بچی سے پوچھا, کوئی 2 سال کی بچی, کھانا بٹ رہا تھا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اماں کہاں تھے آپ؟ کہنا اماں مر گئی. اللہ اکبر. اتنی سی بچی, 2 سال کی. اللہ اکبر. عجیب مسائل, عجیب. یعنی اس کو ایک ایسے بچے جن کو بھی موت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جن کو پتہ ہی نہیں موت کیا ہوتی ہے, لیکن انہوں نے صرف سنا ہوگا کہ ماں مر گئی تمہاری, تو اس نے اس کو دہرا دیا, لیکن اس کے اندر وہ شعور ابھی جاگا بھی نہیں ہے کہ یہ جو کتنی بڑی مصیبت ہے جو مجھے زندگی میں آگے فیس کرنی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جن لوگوں کے ساتھ, جن بچوں کے ساتھ, جن خواتین کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں, ذہنی طور پر یہ برس نہیں بھول سکتے. یقیناً اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہمیں, ہماری مملکت کو, ہمارے لوگوں کو, NGOs کو, ہم سب کو مل کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ ان مسائل, مشکلات, پریشانیوں سے بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ ذیشان, بلکہ آپ سے پوچھوں گی, آپ لوگ چونکہ ظاہر ہے کہ جو محکمہ موسمیات کا ایک حوالہ ہے, ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی ایک سیل ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے اور وہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ جی بارش ہوگی اور یہ اسپیل اتنے دن تک چلے گا, تو آپ لوگ فلاں علاقے سے باہر آ جائیں, پہلے ہی ان کو ایویکویٹ کر لیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ کام آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا محکمہ موسمیات نے پہلے سے کوئی وارننگز دی تھیں, لوگوں کو باخبر کیا تھا, کیا سلسلہ تھا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں ایسا ہی ہے کہ ایک تو پری مونسون بارشیں ہوئیں جس کے محکمہ موسمیات نے پہلے سے پیشگوئی اطلاعات دی. اس بار محکمہ موسمیات نے تو پیشگوئی اطلاعات بہت زیادہ دی تھیں اور بہت سارے الرٹس کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا, جس کی وجہ سے بر وقت جو ہے بہت ساری جانیں بچائی جا سکیں ان کو بر وقت. لیکن ہمارے ایک ایشو ایک ہے کہ اس کو سمجھے گا کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے, زمین نہیں چھوڑتے. یہ سر بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ لوگ زمین نہیں چھوڑتے, خاص کر سندھ کے, انٹیریئر سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زمین, اپنی جگہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جو بھی آتی ہے ہم دیکھ لیں گے. اب وہاں پہ ان لوگوں کو ایویکویٹ کرنا
اتارنا نکالنا وہاں سے کیونکہ محفوظ مقام منتقل کرنا ایک خاصا ایک ایشو ہوتا ہے. اور الزبتھ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ڈیلی میں جو گزر چکا ہے اس کے بعد جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ جو ان لوگوں پہ پڑے گا اور ان سے ڈیلی میں جو نکلنا پڑے گا تو سالوں رہے گا. اور میں آپ کو صرف اسی بات سے بتاتا چلوں کہ سکرنڈ میں جب میں گیا تو ایک تعلقہ سکرنڈ تھا, اس کا ایک گاؤں تھا جیو جام انڑ, چھوٹا سا ایک گاؤں تھا. ڈاکٹر صاحب اب پورا گاؤں پانی سے برباد ہو چکا تھا, گھر ٹوٹ چکے تھے, دیواریں گر چکی تھی, لیکن اس کے علاقہ مکین اس گاؤں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. مجھے وہاں کے لوگ لے کے گئے, سر آپ آئیے, یا میڈیا سے آئیں, تھوڑا سا سمجھائیے یا ہماری مدد کیجیے, امداد کیجیے. کس طرح سے وہاں پہ ہم کشتیوں کے ذریعے پہنچے, میں, ہماری ٹیم, میرا کیمرہ مین امان اللہ اور انجینئر عمران, سب ٹیم پہنچے وہاں پہ. لوگوں کے حالاتوں سے جانے, ان سے کہا کہ بھائی آپ یہاں سے باہر نکلو, یہاں سے جاؤ. کہتے ہیں یار کہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں. اب وہاں پہ اتنا پانی جمع, اس میں مچھر, اس میں سارے حشرات قسم کے سانپ بھی نکلے ہیں, بہت ساری چیزیں اس کے اندر پانی, اور کھڑے پانی کے اندر کتنی وبائیں پھوٹ سکتی ہیں اس کا بھی اندازہ ہوگا. وہ بالکل ہوا سر, ایسے ہی ہوا, بیماریاں پھوٹ چکی ہیں وہاں پہ, یہی ہوا. لیکن لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. پھر وہاں سے کہہ سکیں کسی ڈی سی سے بات کر کے, تو انہوں نے وہاں کے ان کو کیمپس تو دیے, لیکن وہ کیمپ لگائیں کہاں, وہ تو سب جگہ پانی ہے, پانی ہی پانی ہے, وہ اپنے گھر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑے مسائل آئے ہیں کہ زمینی حقائق کی اگر بات کی جائے تو صرف یہ تباہی نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ایک بڑے پیمانے پر جس کے دورس اثرات نظر آئیں گے, بہت دیر تک اس کے اثرات رہیں گے, بربادی ہوگی. اور جو سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑے گا لوگوں پہ اور جس سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. علی صاحب یہ بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگاہی کتنی ضروری ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات تو بتا رہا تھا, لیکن ہم لوگ ان چیزوں سے آگاہی نہیں ہے, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم جائیں گے کہاں. تو یہ تمام کام کس کا ہے, کون ان چیزوں کو لے کے چلے گا؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو گاؤں بنے ہوئے ہیں نا, وہ آبی گزرگاہوں پر وہ علاقے بنے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے, جہاں سے نہروں کو گزرنا ہوتا ہے, جہاں دریا گزرنے ہوتے ہیں, خشک ہو گئے وہ نہریں, لیکن اس میں پانی آتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر گھر بنے, لوگوں نے رہنا شروع کر دیا, پانی آیا, پانی بہا کے لے گیا سب, ٹھیک ہو گیا. جو آبی گزرگاہیں تھیں قدرتی, ان کو بند کر دیا گیا. مطلب یہ تو ایک قدرتی چیز ہے نا جس کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اسی کے ساتھ رہتے ہوئے چیزوں کو پلان کرنا ہے. دیکھیے ہمارے ڈپارٹمنٹس کو, خاص طور سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کو پورے پاکستان کے, بہت سختی کے ساتھ ان باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ جو پانی کی گزرگاہیں ہیں, بڑے پانی کی گزرگاہیں جو ہے, ان کے اوپر کوئی تعمیرات نہ ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, بلوچستان کے علاقوں میں آپ یقین مان لیجئے میلوں کہیں خشکی نہیں نظر آتی, صرف پانی ہے اور بس پانی ہے. صحیح. بہتا ہوا وہ پانی بربادیوں کی تصویر بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماریاں, دیکھیے ڈینگی کتنا پھیلا ہوا ہے, بے انتہا. ٹھیک ہے, ملیریا پھیلا ہوا ہے. جہاں پانی رکا ہوا ہے, اب اس پانی میں بدبو شروع ہو گئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے جی, بدبو آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن مجبوری, بے بسی, لاچاری کا مقام یہ ہے کہ تمام این جی اوز کے, گورنمنٹ کے کام کے باوجود لوگ وہ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں. کیوں؟ حالانکہ اب تو بہت ساری جو ادارے ہیں وہ پانی پینے کا ان کو پہنچا رہے ہیں. ری ہیبلیٹیشن کے بہت کام ہو رہے ہیں, جی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دنیا کے ممالک سے بہت زیادہ لوگ اس بات کے لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ بھئی کسی طرح ان کا اہتمام کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا, لیکن معاملہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہے. اگر ان سے کہا جائے نا کہ جی اب آپ یہ گاؤں چھوڑ کر سارے ادھر آ جائیے, تو وہ نہیں چاہتے. انہوں نے جو بات کی بالکل صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی زمین, اب یہ زمین نہیں چھوڑیں گے. ان کو جب سمجھایا جاتا ہے تو ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ جب یہ پانی اتر جائے گا تو واپس یہیں آئیں گے. یعنی ہمارے لوگ جو ہیں ان میں شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے, معصومیت ہے, یہ معصوم ہیں, سادے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں دوبارہ یہ زمین نہیں ملے گی. ناہید آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہمیں کس طرح ان کو یہ بتانا چاہیے یا شعور دینا چاہیے؟ دیکھیں آدمیوں کو تو ہے ہی کہ سب کچھ ختم ہو گیا, مین بچوں اور جو عورتیں ہیں نا ان کا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے جو چیز دیکھی ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے, اور جس پہ گزرتی ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. کیونکہ ان کو چاہے سکولز ہوں, وہاں تو پانی ہے لا کر سمجھا نہیں, وہاں تو ایجوکیشن, مگر یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم.
وہ ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت سے لوگ آئے ہیں یہاں پر, کافی لوگوں سے بہت سارے ہمارے یہاں شہروں میں آ کر بالکل آئے ہیں, اور وہ جگہوں پہ لوگوں نے جو ان ٹھہرایا کے ہوا ہے. رشتے دار یہاں کام ان کے تھرو میں ملی بھی ہوں. تو آپ کو تھوڑے سے شروع کرنا پڑے گا, تاکہ مائنڈ چینج جب تک نہیں ہوگا, کیونکہ جیسے ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہیں کہ میں اپنے گھر ہی پہ رہوں گی, میں نہیں جا رہی کسی کے رہنے. دیکھیں ہر ایک کا ایک دماغ ہوتا ہے, ہم کو بھی سمجھنا پڑے گا, کوآپریشن کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, اور خود کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے, اب ان کو کیا پتا کہ ہم کب جائیں گے وہاں. تو عورتوں کو, بچوں کو تھوڑا تحمل, پیار, محبت سے اپنا ٹائم دے کے ان کو سمجھا کے, مجھے اپنے بارے میں نہیں سوچنا, آپ کو آگے بھی سوچنا ہے, یہی ہیلپ ہوگی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اگر میں اپنے بارے میں, اپنے گھر کے بارے, تو آپ آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتے پھر. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم کراچی والے ہوں یا دوسرے جو شہروں والے ہیں, لاہور میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, جو کہ اس نقصان سے نہیں گزرے ہیں, ان میں سے ہر فرد اپنے طور پر پریشان ہے, فکر مند ہے ان لوگوں کے لیے, اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آرام سے بیٹھا ہوا ہے. کوئی نہیں. بڑے بڑے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں, علاقوں میں جس کی حیثیت ہے, اس حیثیت سے وہ ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں, بالکل سامان بھی دے رہے ہیں. لیکن اب ایک مسئلہ اور درپیش ہے بڑا. آپ اگر کھانے کا سامان دے دیں, پکانے کا سامان دے دیں, تو کھائیں گے پکائیں گے وہاں پر پانی, پکانے کی جگہ ہی نہیں ہے, چولہے بھی نہیں جل سکتے, چولہے نہیں جل سکتے, بالکل لکڑیاں نہیں ہیں وہاں پر. دیکھیں نا, گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ سوکھی لکڑیاں توڑ کے جلا کے اور کھانا بنا لیتے تھے. صحیح. لکڑیاں سوکھی نہیں ہیں, چولہے بنانے کی جگہ نہیں ہے, خشک زمین نہیں ہے. کیا ہے, لوگوں کی حسرتیں ہیں, امیدیں ہیں, تمنائیں ہیں, یہی ہیں کہ کل یہ بہتر ہو جائے گا. اور ہماری دعا ہے پروردگار عالم کے حضور کے مالک اپنی رحمت نازل فرما اور ان کو سکون چین عطا ہو جائے. آمین آمین. اب آپ یقین مان لیجئے, بیٹیوں کی شادیوں کے معاملات جو تھے لوگوں کے, اب وہ کم از کم سال, 2-3 سال, 4 سال کے لیے گئے. بالکل ٹھیک ہے. کل بلکہ میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی, تو کسی نے بھیجا ہوا تھا ایک گاؤں میں, سندھ میں ہی, کہ وہ پیرنٹس جو تھے وہ ایک ٹوٹی سی کسی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی ساری پونجی جو ہے اپنی بچی کے جہیز پہ لگا دی تھی, اور چند دنوں میں اس کی شادی ہونے والی تھی, وہ سب کچھ بہہ گیا. اور اسی طرح ایک بچی کو دیکھا جو اپنی مٹی میں اٹی ہوئی کتابیں جو کہیں دب گئی تھیں وہ نکال رہی تھی. لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ اس کے اندر وہ امید تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ان کو صاف کرنا ہے اور میں نے اس کو پھر پڑھنا ہے. تو یہ جو امید ہے نا, یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کو زندگی کا ایک, جسے کہتے ہیں چراغ جلاتی ہے آپ کے اندر, آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے. تو اسی حوالے سے میں ذیشان آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنا ضروری ہے میڈیا کا کردار, کہ میڈیا آگاہی دے آنے والے دنوں کے لیے کہ یہ گلوبل وارمنگ کیا ہے, کلائمیٹ چینج کیا چیز ہے, ہم کس طرح لوگوں کو باشعور بنا سکتے ہیں میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, تاکہ یہ جو اب ہمیں چیلنجز سامنے آئیں گے ہمارے, اور مسلسل آتے رہیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ ایکسٹریم پہ ہوں گے, ہم کس طرح لوگوں کو شعور دیں. ڈاکٹر صاحب, اب میڈیا نے تو کافی اچھا کردار ادا کیا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا, اور جس طرح کہ ہم نے بھی دیکھا پی ٹی وی بھی کافی ٹیلی تھون ہوئی جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. میڈیا کا ہی کردار تھا کہ جس نے ان کی پرابلمس کو اجاگر کیا, دکھایا, اور آپ لوگوں نے بھی اپنے شوز میں دکھایا, لوگوں کو باشعور کیا جن کو شعور تھا. پرابلم یہ کہ ہم تو کر رہے ہیں, میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, گلوبل وارمنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو یہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ باشعور بنانے کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. میڈیا تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے ساتھ ساتھ, لیکن جب تک لوگوں میں شعور یہ اجاگر نہیں ہوگا کہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کریں گے, اپنے آپ کو تبدیلی نہیں کریں گے کچھ چیزیں, تو یہ چیزیں پرابلمٹک رہیں گی. ابھی جیسے سر نے بتایا کہ تعلیم کا جس نظام ہے, اور آپ بھی کہہ رہی ہیں, تو تعلیم کا ابھی کچھ گورنمنٹ نے شروع تو کی ہیں, کیونکہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے, تو کچھ کیمپس لگائے گئے, جو خیمہ ٹینٹ سٹی جو لگائے گئی, وہاں پہ ٹینٹ اسکول کا بھی قیام شروع کیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ فی الحال تو شروع کر دیا گیا ہے, لیکن ناکافی ہے. جی, سردیوں کی بارش ہوگی, یہی اس بات پہ میں آ رہا تھا کہ دیکھیں خطرناک ہے, سردیوں کی بارشیں ہیں, سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے, پانی جمع ہے, پانی اچھا فلو کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ ہائی ٹائیڈ ہے, سمندر بھی پانی اس وقت نہیں لے رہا, جو بیک آ رہا ہے, نہیں چڑھ رہا, تو پانی بھی نہیں جا سکتا ادھر. آگے آنے والے دنوں میں پریشانی اب یہ لاحق ہو گئی نئی کہ سردیوں کا موسم آنے والا ہے. سردیوں میں تو نئی چیزیں ایک ٹینشن ہوگی, یہ تو گرمیاں تھیں چلیں ٹھیک ہے, لیکن اب سردیوں میں کیا حالات ہوں گے,
وہ ایک الگ ہے, اس کے لیے مزید ایکسٹریم ویدر بھی جانا گیا. پھر بات یہ ہے کہ ان کو خشک راشن اور پکا پکایا کھانا فراہم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ کھانا تو پکا نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے, کمبل لحاف کی لحاف چاہیے. جیسے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے ویسے ویسے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, سامان تبدیل ہو رہا ہے, اور یقیناً یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہم نے جاری رکھنا ہے. ان کی مدد کے لیے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے, کیونکہ اس میں ہمیں بہت مہینے لگ سکتے ہیں, ہمیں سال لگ سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمت بھی عطا کرے. اور ان لوگوں کو ان کے جذبے کو دیکھ کر یقیناً ہمیں خود ہمت آ جاتی ہے جب وہ دوبارہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اپنے نئے گھر بنانے ہیں. تو یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک لیتے ہیں, اس گفتگو کو پھر بریک کے بعد جاری رکھیں گے. السلام علیکم. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی پریشانیوں کو حل کرنے کے حوالے سے کہ ہم کس طرح ایک فرد کی حیثیت سے یا کسی ادارے کی حیثیت سے یا ریاست کی حیثیت سے وہ کون سے کام ہیں جن کی ضرورت ہے, اور وہ کام کر کے ہم ان کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں اور ریہیبلیٹیشن کے کاموں میں ہم ان کو آسانیاں دے سکتے ہیں. ناہید افا, آپ کی طرف آؤں گی. ہم ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, تو کیا ہم یہ کہیں کہ اس دفعہ بارش جو ہے وہ زحمت بن گئی ہے؟ زحمت آپ کو پتہ تھا, انفارمیشن ہمیں مل رہی تھی. دیکھیں ایک پریکاشنز ہوتے ہیں, یہ تو نیچرل چیز ہے, جو نیچرل چیز ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے, مستقل ہم سب سن رہے تھے کہ ہونے والی, تو ان چیزوں کی پریکاشنز تو ہوتی ہیں. بالکل ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں, اپنی جگہوں پہ رہ رہے ہیں. آگے بڑھ, جب کہتے ہیں نا ہر چیز اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. بالکل, میں اپنے گھر سے شروع کروں. ہم بلیمنگ گیم جو کرتے ہیں نا کہ اس نے کرنا ہے, اس نے یہ نہیں ہونا, اب نہیں ہونا. اگر ہم سب یہ مل کے سیریسلی سوچیں, مدد تو سب کر رہے ہیں, بہت مدد ہوئی ہے, مگر وہ مدد اینڈ کیا ہوا؟ یہ وہ ہوا کہ جو لوگ, میں تو بہت کم لوگوں سے ملی ہوں, علی رضا صاحب آپ لوگ تو بہت لوگوں سے وہاں جا کے ملے, ان کی چھوٹی سی کہانیاں سن کے اتنی تکلیف اور نظر بھی آ رہا تھا. بالکل, یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں کہانی سنا رہے, ضرورت ہی نہیں تھی سنانے کی, ہر چیز تو سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. چہرے دیکھیں کہ آپ کو اپنے آپ سے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں, اور ہم اس پانی تھوڑے سے ٹپکنے کو یا پانی نیچے سے آنے کو اپنے گھر میں تھوڑے سا محنت کر, اس کو ہم بہت بڑا ایشو بنا رہے تھے. آپ ان سے سوچیں, میں تو بہت کم لوگوں سے, اتنے لوگ سے نہیں, مگر تھرو اینڈ تھرو جتنوں سے ملی, اور جن کو بہت لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, مگر ان کے وہ مسئلے حل نہیں ہوئے. صحیح. تو اب سیریسلی سمجھ کے کوآپریٹ کر کے سب نے مل کے آگے کا سالڈ کام کرنا ہے, تاکہ سمجھیں گے. کیوں نہیں سمجھیں گے, ہم بھی سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, سب سمجھتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ نہیں, تھوڑا سا کسی کو ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں, اور جس کے ساتھ بہت مسئلے ہوئے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں, جن کے بچے. لیکن ہم ایسے ہی ہیں نا کہ جب مسئلہ کوئی آ جاتا ہے تو تب ہم سمجھتے ہیں, ہم پریکاشنز کیوں نہیں لے رہے ہوتے, تو بلکہ اسی چیز کو میں علی صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. میں بتاتا ہوں, یہ ایسا تھا کہ پورے پاکستان کے کسی بھی شخص کو یہ یقین نہیں تھا کہ بارشیں اتنی ہوں گی. جب ہمیں محکمہ موسمیات بتا رہا تھا کہ یہ پہلے والی بارشوں سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوں گی اور ہمیں احتیاط کرنی ہے, تو پھر ہم نے ان چیلنجز کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیا؟ اگر ہم اس وقت سیریس لے لیتے تو شاید یہ بربادیاں نہ ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, مجھے یاد آ گیا درد آشنا کے نام سے کہ مصطفیٰ زیدی صاحب نے ایک شعر لکھا تھا, اور اتنا جامع شعر ہے وہ کہ جب ان جگہوں پر جا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا, جب ان جگہوں پر پہنچتے ہیں تو وہ شعر یاد آتا ہے مجھے کہ کوئی
परेशान है, कोई बीमार है, कोई आज़ार है, कोई भूखा है, कोई उलझनों का शिकार है। लोगों की आँखें हैरतों में पड़ी हैं, कोई सोचों में है। आप यकीन कीजिए, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे कि 20 आदमी बात कर रहा है, कोई आदमी ऐसे बैठा हुआ है तो वो बैठा ही हुआ है। मुझे ये गुमान हुआ कि यार ये आदमी ज़िंदा है या गुजर गया, बस वो यूँ बैठा हुआ है। कि मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब ने कहा था कि ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें, ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पेवंद लगे जाते हैं। बिल्कुल वहाँ पर ऐसा ही है। यानी एक मुश्किल आती है, अभी उससे हम निकल नहीं पाते, दूसरी मुश्किल आ जाती है। चैलेंजेस दर चैलेंजेस, चैलेंजेस दर। देखिए रोटी नहीं है खाने को, उसका बंदोबस्त आप कर रही हैं, तो उसके बाद बीमारी शुरू हो गई। सही। बीमारियों की अद्विया अच्छा ऐसी जगहों पर मौजूद हैं, आपने भी विजिट किया होगा कि जहाँ पर गाड़ियों के जाने की जगह नहीं है, सिर्फ सड़कें बह गई हैं सारी। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स जा सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर्स पूरे पाकिस्तान के हर कोने में काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान हर कोने में खिदमत अंजाम दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद यकीन कर लें कुछ इलाके पाकिस्तान में अब भी ऐसे होंगे कि जहाँ पर शायद कोई नहीं पहुँच सका शिद्दत की वजह से। अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, बेतहाशा ज़रूरत है गर्म कपड़ों की, बिल्कुल, ब्लैंकेट्स की, लिहाफ की, बिस्तरों की, खेमों की, ये मच्छरदानियाँ। आज भी मच्छरदानियाँ कम हैं। सही। अभी जैसे इन्होंने बताया था कि मच्छरदानी पड़ी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि काली स्याह मच्छरदानी है। जब आप उसको जाके करीब जाएं तो पता चलता है थी तो सफ़ेद, लेकिन मच्छरों के बैठने से काली हो गई है। इस कदर मच्छर पैदा हो चुके हैं। ठीक है ज़ीशान साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपने चूँकि उन इलाकों में विज़िट किया, आपने खुद जाके उनकी कवरेजेस की वहाँ पे, तो आपको क्या कोऑर्डिनेशन नज़र आया कि वहाँ जो तंजीमें काम कर रही हैं या जो रियासत की मशीनरी काम कर रही है, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है? कोऑर्डिनेशन की बात की जाए डॉक्टर साहब, देखिए इसकी बहुत एक वर्स्ट फील है, मतलब क्योंकि तबाही तो इतने बड़े पैमाने पर आई। फिर दूसरी बात कि इसका फौरी से तखमीना लगाना, क्योंकि एक अजला में नहीं है, आपके एक जगह पे नहीं है और इस जगह नहीं है, ओवरऑल पूरे एक सूबे के अंदर और ख़ासकर पूरे इंटीरियर के अंदर थी। तो हुकूमती मशीनरी तो जब तक एक्टिव हुई और या उसने काम करना शुरू किया, तो फलाही इदारे आपके बड़े एक्टिव शुरू से हो गए थे, उनके साथ में हो गया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि इंडस हॉस्पिटल ने अपना कैंप लगाया था आर्मी के अंदर, और डॉक्टर अब्दुल बारी खुद वहाँ मौजूद थे और ख़ुद मेरी उनसे बात हुई, ख़ुद हमने उनका शॉर्टली इंटरव्यू लिया, ख़ुद वहाँ विज़िट करने आए, देखे। उन्होंने कहा कि सैलाब तो आया, ठीक है, मुझे उसके बाद पता है कि इसके बाद क्या चीज़ें शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा कितनी चीज़ों के नाम लूँ कि उसमें हेल्पिंग हैंड्स और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने बर वक्त जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। तो गवर्नमेंट के साथ भी उन लोगों का काफ़ी अटैचमेंट था और गवर्नमेंट के साथ भी वो शेयर करते रहे, क्योंकि डाटा तो गवर्नमेंट से ही लेते थे, जब सरकारी तंजीमों से जो भी डाटा था, क्योंकि तहसीलदार के ज़रिए वो यूनियन काउंसिलों में आता है, यूनियन काउंसिल से फिर वो डीसी के पास जाता है, डीसी से फिर एसी और फिर उसके बाद मुख्तलिफ, क्योंकि उससे ही हमें पता लगता है कि सही एक्चुअल जो है वहाँ पे आबादी कितनी है, लोकेलिटी फैक्चुअल फिगर्स हमारे पास कितने हैं, वहाँ पे लोग कितने की आबादी थी, कितने लोग थे, किस ताल्लुके में, किस यूसी के अंदर कितने लोग आबाद थे, कितने घर आबाद थे, कितने लोग थे। तो वो फैक्ट्स हम तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ही फिर ही काम चलता है। रह गई बात कि हम क्यों आपा कि पहले से ही नहीं करते चीज़ों को। देखिए एक बात, इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं। अगर हम बात करें, देखिए हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं, हम तरक्की पजीर मुल्क है। हमारे यहाँ वैसे ही बहुत सारे इशूज़ हैं। अभी हम कोविड से निकले नहीं, मईशत हमारी स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी बेहतर होने की तरफ आई नहीं कि हमें फ्लड में आ गए। तो मसाइल दर मसाइल, वही बात है कि मसाइल दर मसाइल उसमें आ रहे हैं। लेकिन बात ये कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक बात करें तो अभी इस वक्त ऐसे घर बनाने की ज़रूरत है लोगों को कि अगर आइंदा भी हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है, सैलाब आ रहे हैं, तो इस तरह के घर उनको बना के दिए जाएँ जो कि डैमेज ना हों, जो कि फ़िलहाल इस चीज़ को कन्वे कर सके, कि मूवेबल समझ लें कि मूवेबल हों। जैसे आप कह रहे हैं कि जो रिएक्शन था वो इतना इम्पोर्टेंट जितना होना चाहिए लोगों का, इदारों का, वो रिएक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर था, पर लेकिन देखिए वसाइल भी एक चीज़ होती है ना कि आप कितने वसाइल, महदूद वसाइल में रहते हुए आपके पास, क्योंकि आपके पास वसाइल के रहते हुए अपने काम करने, क्योंकि हमारे पास यानी वो ज़हनी तौर पर तैयार थे तमाम लोग जो काम करने के लिए आए थे कि हाँ ये मसाइल हैं जो हमें उनके लिए। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया भी आपके पास आया, आपके पास अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए, बहुत सारे लोगों ने इसको कोर्ट भी किया, और यही वजह है कि आज तमाम मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद इसीलिए कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहा है इस बात को, सब लोग इंटरनेशनल मीडिया में। यकीनन ये इतनी बड़ी तबाही है, जितनी आप जो भी चीज़ें आपने देखी और आप हमें यहाँ पर बता रहे हैं,
کہ یقیناً بعض دفعہ ایک ریاست بھی جو ہے اس کو سنبھال نہیں پا رہی ہوتی، اور اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اب اکٹھا ہو کر پاکستان کو ایک جذبے کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ مدد کر رہے ہیں، بہت سے ممالک جو ہیں وہ امداد بھی بھیج رہے ہیں۔ ناہید اپا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ویسے تو امداد تو آ رہی ہے لیکن ہمیں بھی کچھ تیاریاں کرنی ہیں آنے والے وقتوں کے لیے، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل دریا کے کنارے گھر بنا لیتے ہیں، ہوٹلز بنا لیتے ہیں، اور ہم وہ پلاننگ کی طرف نہیں جاتے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہاؤ بھی اگر پانی کا یہیں سے ہے تو اگر پانی آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ اگر یہی سوچ، اگر ہر ایک کو دیکھیں اللہ نے دماغ تو دیا ہے، یہ چیزیں جو پلاننگ ہوتی ہے نا، ہر گھر کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، ہر کام کی پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم خوبصورتی پہ یا سی سائڈ پہ کچھ بنا لیا، جو بھی ہم کرتے ہیں، یہاں پہ بھی سی ویو پہ بھی کافی ہوا تھا نقصان، کافی ہوتا ہے کیونکہ میں وہی ہوں، تو آدمی سوچتا نہیں ہے، خرچ بھی کر دیتا ہے اور وہ سب ڈاؤن دا ڈرین چلا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جب آپ کچھ بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، دنیا بھر میں میلوں کا فاصلہ رکھا جاتا ہے سمندروں سے، اگر پانی چڑھے گا تو جو آبادی ہے اس کا اتنا فاصلہ ہو کہ وہ ایویکویٹ کر سکے اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ مگر یہ اور ہم بالکل کنارے پہ جا کے بنا لیتے ہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، مشورہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ہم جب تک مشورہ نہیں کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے نہیں، کیونکہ وہاں تو بہت نقصان ہوا ہے، یہاں بھی کافی ہوا ہے، یہاں پہ بھی کافی نقصان ہوا ہے کہ ہر جگہ انسان، ہم تو سب وہاں چلے گئے، تو آپ نے خود بھی دیکھنا ہے کہ گھر کے باہر بھی کہا جاتا ہے اتنی جگہ چھوڑو، یا آپ اس کو کور نہیں کریں، جو بھی کریں، ہم تو اپنے کو ہی نہیں دیکھ رہے، پھر ہم سفر کرتے ہیں، پھر ہم اس کو ٹھیک کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ اب وہاں کے لیے بھی یہی ہے، اور ہر ایک کو سوچنا پڑے گا مل کے، آپ جب تک آپ سب مل کے ایک سوچ ہوتی ہے، ہم بلیمنگ گیم جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم یہی کرتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا یا اس نے یہ کیوں نہیں پوچھا، اب سب مل کے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں اور سب فالو کریں گے تو انشاءاللہ نہیں، ہمیں یہ بلیم گیم اس لیے نہیں ہم کر سکتے، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ گھر بنانا ہے، کہاں نہیں بنانا، ہمارے پاس جو لوگ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو علی صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں اب اس وقت جو لوگ مدد کر رہے ہیں، ہمیں کس طرح آپس میں مل کر آئندہ کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ 2-4-6 مہینے کا معاملہ نہیں ہے، کم از کم 5 7 10 سال لگیں گے اس معاملے کو ریہیبلیٹیٹ ہونے میں، ٹھیک ہے، اور اس دوران 5 سالوں کے دوران بھی یہ موسم آتے رہیں گے اور اسی شدت سے آئیں گے، اسی شدت، کیونکہ دیکھیں ایبراڈ میں، امریکہ میں، خاص طور سے برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، جہاں بے تحاشا بارشیں ہوتی تھی وہاں بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔ اٹلی میں 1.5 مہینہ مستقل بارش ہوتی تھی، اس بار ٹوٹل وہ بارش ہوئی ہے کوئی آپ 5 یا 10 دن، اچھا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی اللہ میاں نے سارا یہاں بھیج دیا، صحیح، پاکستان، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں بھی وہ پانی وہاں برسا ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ اندازہ ہے اس بات کا کہ اربہ روپے کی لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، یعنی اگر آپ صرف یہ کہیں کہ کھجور کی فصل، تو میرا خیال اربوں روپے کے کھجور کی فصلیں تباہ ہو گئی، آپ کہیں سیب کی فصل تو اربوں روپے کے سیب کی فصل، مرچ کی، سبزی کی، اس کی اس کی، سب یہ تباہ ہوئی ہے، سب تیار فصلیں ہماری بہہ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ہمارے تمام جتنا ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری این جی اوز کو کھڑا ہونا چاہیے، اور دیکھیے ان صاحب حیثیت لوگوں کو اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس پروردگار عالم نے رزق و روزی فراوانی میں دی ہے، بے شک، ورنہ کہتے ہیں نا دین میں کہا بتایا گیا کہ جس معاشرے میں غربت زیادہ ہے، سمجھ لیں کہ وہاں کے رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں۔ بالکل صحیح، تبھی تو ایک پورا نظام ہمیں زکوٰۃ کا دے دیا گیا نا کہ آپ دیکھیں اپنے نیچے والوں کو کہاں ضرورت ہے۔ اور جو پریشانیاں، الجھنیں، تکالیف ہیں لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، وہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو بنا ہوا ہے، بہت دیر سے میں دیکھ رہا تھا، یہ آج بھی ایسے ہی ماحول ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح بوٹس پہ، کشتیوں پہ جو ہے لوگ آ رہے ہیں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کچھ کشتیاں مخصوص کی گئی ہیں جن میں چولہے بنائے گئے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، ان کشتیوں میں کھانا بن رہا ہے، کھانا گرم ہو رہا ہے،
اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. کتنا بڑا کام ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ہمیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے نا تدبیر کرو, کہ تم پہلے سے جو ہے اپنی حفاظت کا, اپنی چیزوں کا حفاظت کا کام جو ہے وہ تیار رکھو. ایک چونٹی بھی جو ہے وہ سردی آنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی خوراک جمع کر لیتی ہے. ذیشان میں آپ کی طرف آؤں گی کہ ہم نے اس چیز کو, تدبیر کو, یا اس ٹیکنالوجی کو جو ہمیں جتنی بھی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, ہم نے کتنا استعمال کیا یا ہمیں فردر کتنا استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ابھی تو استعمال کرنے کی کافی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہمارے جو سیم نالے بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس ایشیا کا سب سے بڑا جو برساتی جو نالہ ہے LBOD اس کو کہتے ہیں, LBIB اس کو جانتے ہیں, لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین, وہ 70s میں تعمیر ہوا تھا. 4,500 کیوسک کا وہ ابھی تک اس پہ ہے کہ 4.5, اس کی کیپیسٹی ہم نے نہیں بڑھائی. اچھا, ابھی تک ہم نے 4,500 کیوسک تھے. اور اس وقت سیلاب میں جب ہم گئے وہاں پہ اس LBOD پہ, تو اس وقت میں نے 18 سے 20,000 کا ریلا گزر رہا تھا. اب 4,500 کیوسک کی جگہ پہ 18,000 کا 20,000 کا ریلا گزرے گا پانی کا, تو کیا ہوگا؟ تو پھر اوپر آئے گا. اور وہ جو رائٹ بینک کا سلسلہ چل رہا تھا اس کی کیا پوزیشن ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس میں اس کی ضرورت ہے کہ اب تو آئے کہ سارے نالے سیم نالے ہوں یا ڈیو ہوں, اب تو سب کو ریکنسٹرکشن دوبارہ ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی سب جو ہے وہ تحس ہے. اس کی وجہ سے تمام شگاف پڑ چکے ہیں, شگاف کی وجہ سے تمام تحصیلیں بن گئی. ابھی یہاں پہ مجھے اب یاد بھی آ رہا ہے کہ منشا جھیل پہ آپ کو یاد ہوگا پانی کا دباؤ بہت بڑھ گیا تھا. تو دادو کنال پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ صرف پانی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے RD 40-50 کٹ لگائے گئے تھے, جس کی وجہ سے 5 تحصیلیں ڈبانی پڑی. ڈبانی اس لیے پڑی کہ وہاں پہ مجبوری تھی, ورنہ وہ منشا جھیل کا بند ٹوٹ جاتا تو پھر وہ جو آبادی تھی پورا سہون آپ کا ڈوب جاتا. اس خطرے کو بچانے کے لیے اس کے CM صاحب کا گاؤں بھی تھا, وہاں گاؤں بھی تھا, وہ بھی ڈبانا پڑا. اب وہاں پہ جب الرٹ جاری کیا, وہاں پہ جب اعلان کیا گیا بھائی آپ کو نکال رہے ہیں, ٹریکٹر ٹرالیاں بھیجی گئیں, مشین بھیجی گئی, تو لوگ جانے کو تیار کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں, چھوڑیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں لوگوں میں, کرٹیکل کنڈیشن میں بھی لوگ نہیں جانے کو تیار تھے, جبکہ الرٹ جاری, جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ چکا ہے, بہت تباہی مچ چکی ہے, اس کے باوجود جب آپ کو نکالا جا رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے, تو اس پہ بھی ایک ایشو. آپ کو پتہ ہے معصومیت کتنی ہے ان لوگوں کی؟ معصومیت کی انتہا یہ ہے کہ جب ان ایسے زمینوں کو خالی کروایا جا رہا تھا کہ یہاں سے آپ کو ہم دوسری جگہ لے جا کے رکھ رہے ہیں, تو وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ بابا یہ بارش کروائی ان لوگوں نے کہ زمینیں خالی کرانی ہیں انہوں نے. اتنے معصوم لوگ ہیں. ہمارا انڈس ہائی وے سر اس میں بہ گیا, ہمارا انڈس ہائی وے کے پولیس میں بند کرنا پڑ گیا, ہمارا نیشنل ہائی وے پورا زیر آب آ گیا, تمام زمینی راستے جو ہے منقطع ہو گئے. ٹرین تو بلکہ ابھی ہماری سٹارٹ ہوئی ہیں, ابھی سٹارٹ کچھ ہونا شروع ہوئی ہیں, بسیں بند تھی, ٹرینیں بند تھیں, سب پورے ملک کی دوڑ کے مقام پہ. جس طرح ہمارا پورا سسٹم ایک تھا ٹرین کا, وہ تو ابھی تک ڈسٹرب ہے. ابھی 1 یا 2 ٹرین جو ہیں وہ چل رہی ہیں. دوڑ کے مقام پہ جہاں پہ ٹرینیں جو تھے, لائنیں جو زیر آب آ گئی تھی, وہاں بھی ہم گئے تھے, تو وہاں پہ کہ میں نے وہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ لیول کے وہ کس ٹرین کے در کے ٹرین کا راستہ کون سا ہے اور روڈ سڑک کون سی ہے. وہاں پہ وہ جھنڈے کچھ لگا کے نشانی بنائی ہوئی تھی کہ بھائی یہ ٹرین کی پٹ رہی ہے, کہ جب پانی اترے گا تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں گے. اچھا, یعنی اتنا پانی ہر ایریا میں تھا. ابھی ہماری یہ فوٹیج بھی چل رہی ہے کہ پوری جو بسز ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہیں. یعنی کوئی مدد کے لیے کیسے جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جیسے علی صاحب نے کہا کہ یا تو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ فوڈ وغیرہ کچھ اوپر سے پھینک دیتے ہیں تاکہ جو سروائیول ہے وہ تو رہے, یا پھر یہ کہ بوٹ کے ذریعے, جس طرح ہماری پاکستان نیوی نے بڑا اس میں سپورٹ کیا, کچھ پرائیویٹ اداروں نے آگے بڑھ کر اس میں ہیلپ کی. تو ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ جو مصیبت جو ہے نا وہ اس وقت بڑی مصیبت بن جاتی ہے جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوتے اور اس سے نکلنے کی راہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے دیہات کے جو معصوم سادہ لوگ ہیں وہ بہت ساری پریشانیوں میں اس لیے بھی گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ تعاون نہیں کر رہے ہوتے. تو ناہید ابا, آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کو؟ ہمیں کس طرح سے ان کے اندر وہ شعور اجاگر کرنا چاہیے تاکہ وہ تعاون کریں, اور جب انہیں بتایا جائے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کریں؟ وہی ایڈوکیٹ کرنا, کیونکہ ابھی اب ٹائم ہے, اگر ہماری سردی شروع بھی ہونے والی, ابھی ٹائم ہے, ایڈوکیٹ کریں گے پیار محبت سے, کیونکہ وہ جس چیز سے گزرے اب وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہے. تو کوئی حل ہمیں, بس تھوڑا سا 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس, تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئندہ کی جو ہے پلاننگ اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ کام کرنا ضرور چاہیے, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن وہ واحد ٹیلی ویژن ہے کہ جو گاؤں دیہات شہر قصبے ہر جگہ جاتا ہے. بالکل, یہ ٹرانسمیشن اسی سلسلے کا حصہ ہے. اس پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ آگاہی کی ایک مہم شروع کرے, اور وہ مسلسل رہے, اور مسلسل جاری رہے. وہ بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ 1 مہینے کے لیے اور 2 مہینے کے لیے, جب تک
جب تک وقت ملتا ہے اس آگاہی کی مہم کو جاری رہنا چاہیے کہ آپ کو رہنا کیسے ہے، آپ کو گھر کیسے بنانے ہیں، آپ کو کس جگہ گھر بنانے ہیں، کس جگہ گھر نہیں بنانے ہیں، یہ ساری چیزیں اور ریاست سے کیسے تعاون کرنا ہے اپنے حکومت کے ساتھ، کیسے ان کی باتوں کو سنیں. اور کوئی نہیں کر سکتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ذیشان آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل آپ یہ تو علی بھائی کی بات سے کو اندوز بھی کروں گا اور آگے بڑھاؤں گا کہ یہ آپ کے ٹرانسمیشن کی وجہ سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں اور اس میں خاص ضرورت ہے ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اور ہمیں اور جو ہے ڈیمز کی معاف کیجیے گا تو ڈیمز بنانے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں شعور آگاہی دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ریزسٹنس ہمیں لوگوں کی طرف سے ملتی ہے یا ان کو بر وقت جو اطلاع ملنے کے باوجود بھی ہم چیز نہیں کرتے تو اس سے ہم کافی مشکلات سے گزرتے، کافی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو اس سے ہوتے آج تو کم از کم 10 سالوں کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل یہی وہ تمام باتیں ہیں جس پہ ہم مسلسل جو پروگرام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شعور، آگہی، اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم لوگوں تک جو ہے پہنچائیں. اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو شعور دیتے ہیں، آگہی کے پروگرام ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جو کہ مسلسل پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا آیا ہے، تو یقیناً اگر یہ تمام چیزیں ان لوگوں تک پہنچتی رہیں گی مسلسل اور وہ آگاہ رہیں گے کہ آنے والے دنوں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا ہے. ہم سب کو مل کر چونکہ ہم کام کر رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ حکومت کی طرف سے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، افراد کی طرف سے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، اداروں کی طرف سے جو کی جا رہی ہیں، تو وہ لوگ جن کے لیے یہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. اور جس طرح ان کو مدد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ نے اگر یہاں سے نکل کے کچھ عرصے کے لیے دوسری جگہ پر شفٹ ہونا ہے تو وہ اس چیز کو مانیں. اور آنے والے دنوں میں یقیناً حکومت کی بھی یہی پلاننگ ہے، لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ انہیں ایسے گھر بنا کے دیے جائیں جو آنے والے موسموں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کو بچایا جا سکے، ان کے مال مویشیوں کو بچایا جا سکے، ان کو نقصانات سے بچایا جا سکے. اور جو بھی پلاننگ ہو اس میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ کبھی بھی حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے گھر جو ہیں وہ برباد ہو جائیں یا آپ کا سامان جو ہے وہ ڈوب جائے، آپ کے بچوں کو نقصان پہنچے یا بیماریاں ہوں. تو اگر جب تک ہم تمام لوگ مل کر ایک پیج پہ آ کر تمام لوگ مل کے بیٹھ کر ایک چیز کو نہیں ڈیسائیڈ کریں گے تب تک ہم اس سے نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ ایک ایسی مشکل ہے جو ہم سب کی مشکل ہے. تو جناب شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے. ناہید اپا آپ کا، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. علی رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ذیشان آپ کا شکریہ. آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کی، بہت سے ایسے پوائنٹس ریز کیے جس کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضرور کنسیڈر کیا جائے گا اور بہتری کی طرف، ایک اچھے کام کی طرف اس سے رہنمائی مل سکے گی. اپنی میزبان فرحانہ اویس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.